الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض، جب ہلایا جائے گا زمین کو، زلزالها ہلانا، وأخرجت الأرض اور نکالے گی زمین، اثقالها اپنا بوجھ، وقال الانسان اور کہے گا انسان، ما لها کیا ہوا اسے، یومئذ اس دن، تحدث یہ بیان کرے گی، اخبارها اپنی خبریں، بِأَنَّ رَبَّكَ اس لیے کہ بے شک اس کے رب نے، اوحا لہا اس پر وحی کی، یومئذ اس دن، یصدر الناس لوٹیں گے لوگ، اشتاتا الگ الگ جماعت میں، لیوروا تاکہ وہ دکھائے جائیں، اعمالہم اپنے اعمال، فمن یعمل بس جو کوئی کرے گا، مثقال ذرۃ ذرہ کے وزن برابر، خیرن نیکی، یراہ وہ دیکھے گا اس کو، ومن یعمل اور جو کوئی کرے گا، مثقال ذرۃ ذرہ کے وزن برابر، شرن برائی، یراہ وہ دیکھے گا اسے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کا ہلکا سا نقشہ پیش کیا ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ بڑے مختصر اور جامع انداز میں پیش کیا ہے۔ پہلے سور سے لے کر آخری نتیجے تک مختصر اور جامع انداز پیش کر دیا۔ سب سے پہلے رب نے کہا اذا زلزلت الارض، جب ہلائی جائے گی زمین۔ امام مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد پہلا سور پھونکا جانا ہے، کہ جب رب ذوالجلال کے حکم سے فرشتہ پہلا سور پھونکے گا تو پوری اس کائنات کے اندر ایک خوفناک سا لرزہ طاری ہو جائے گا، کہ دوسرے لفظ میں اس کو ہم زلزلہ کہہ دیتے ہیں اپنی زبان کے اندر، کہ زلزلہ آئے گا اور بڑا شدید قسم کا زلزلہ ہوگا، اور اس زلزلے کے نتیجے میں اس روئے زمین کے اوپر کوئی شے باقی نہیں رہے گی، کوئی عمارت، کوئی پہاڑ باقی نہیں رہے گا اپنی جگہ کے اوپر۔ اور یہ بھی بیان کرتے ہیں مفسرین کہ یہ زلزلہ جو شروع ہوگا یہ زمین کی اوپر کی سطح میں نہیں بلکہ نچلی سطح سے شروع ہو کر اوپر تک آئے گا۔ اور سائنسدان بھی آج یہی کہتے ہیں کہ جب زلزلہ آتا تو نیچے سے زلزلہ پھرتا ہے، اوپر تک اس کی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ تو بڑے شدید قسم کا زلزلہ ہوگا، اس زلزلے کے اندر کوئی شے باقی نہیں بچے گی، ہر شے سے فنا ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد جب دوسرے سور کی باری آئے گی تو اس دوسرے سور پر وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، دوسری آیت دوسرے سور کے بارے میں اشارہ کر رہی ہے کہ پہلی پر تو کائنات فنا ہو گئی، دوسرے کے اوپر وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے اندر اس نے جو کچھ سمائے رکھا ہے پہلے دن سے، روز اول سے قیامت تک، جتنے افراد مردہ ہو کر اس کے اندر گئے ہیں اور جتنے خزانے اس کے اندر ہیں، یہ سب ان خزانوں سمیت، ان مردوں سمیت سب کو یہ باہر نکال پھینکے گی اور اپنے اندر سے بالکل خالی ہو جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اس کے اندر جو کچھ ہے سب باہر نکالے گی اور خود بالکل خالی ہو جائے گی۔ ہر فرد، ہر بندہ جو اس کے اندر تھا مردہ حالت میں اوپر آ جائے گا، جو خزانے اندر تھے وہ سارے باہر پھینک دے گی، اب اندر بالکل خالی ہے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ
اور اس کیفیت کو دیکھ کر انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا، یہ ایسی حرکت کیوں کر رہی ہے۔ اور یہاں انسان سے مراد کچھ نے تو انسان لیا ہے کہ انسان کے اندر مسلمان اور کافر ہر ایک فرد شامل ہے، اور ہر ایک فرد اس کیفیت کو دیکھ کر یہی سوال کرے گا، اس زمین کو اچانک کیا ہو گیا؟ اب تک بڑے آرام اور سکون کے ساتھ یہ زمین اپنی حالت میں برقرار تھی، یہ اچانک اسے کیا ہو گیا کہ اس نے ہر شے باہر پھینکنا شروع کر دی ہے۔ اور کچھ نے مراد لی ہے کہ اس سے کافر، کہ ہاں انسان سے مراد صرف کافر ہے، کیونکہ کافر کو قیامت کا یقین نہیں ہے، اس لیے کافر انسان اس پر یہ اعتراض کرے گا کہ یہ اچانک زمین کو کیا ہو گیا۔ لیکن مسلمان چونکہ وہ قیامت کا یقین رکھتا ہے، اس لیے وہ ایسا سوال نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے شاید ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ اب وہ دن آ گیا ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو بہرحال انسان اس دن کہے گا اس ساری صورتحال کو دیکھ کر کہ اچانک اس زمین کو کیا ہو گیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ زمین اپنے اندر جتنے معاملات، اب یہاں سے زمین سارا کچھ باہر بھی اگل دیا، اور تیسری آیت پھر رب ذوالجلال کے آگے حشر کے میدان میں پیشی کا بھی اشارہ کر دیا۔ تیسری آیت میں کہا یومئذ تحدث اخبارہا، پھر اس دن جب رب کے آگے سارے حشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ اب اس سے پیچھے پھر ایک معاملہ ہے جو قرآن نے بیان کہ جب قبروں سے نکلیں گے تو پھر یہ ایک دم سروں کو اٹھائے ہوئے اس منزل کی طرف دوڑ رہے ہوں گے جہاں سے آواز دی گئی تھی ان کو، قبروں سے اٹھ کر فوراً ان کی دوڑ لگ جائے گی اس حشر کے میدان کی طرف۔ اور جب وہاں حشر کے میدان میں پہنچ جائیں گے، وہاں پر پھر جب حساب و کتاب کا سلسلہ شروع کیا جائے گا تو پھر زمین بھی ان لوگوں کے بارے میں گواہیاں دے گی۔ تیسری آیت اسی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یومئذ تحدث اخبارہا، کہ اس دن یہ زمین بھی اپنی ساری خبریں بتائے گی۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے صحابہ سے، کیا میرے صحابہ کا تم جانتے ہو کہ اس زمین کا یہ خبریں دینے کا معاملہ کیا ہے؟ یہ کس طریقے سے خبریں دے گی؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یہ ایک بڑا ہی با ادب انداز تھا صحابہ کا کہ جب نبی اعظم کوئی سوال ان سے کرتے اور انہیں نہ معلوم ہوتا تو بڑے ادب سے کہتے ہیں جی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ پھر آپ نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین نے اول روز سے قیامت تک جس انسان کا جو عمل اپنے اوپر برداشت کیا ہے، یہ اس کا وہ عمل بتائے گی رب کو، ایک ایک انسان کا بتائے گی، مسلمان کا بھی بتائے گی، کافر کا بھی بتائے گی۔ مسلمان کے نیک اعمال بھی بتائے گی، مسلمان کے برے اعمال بھی بتائے گی، یا اللہ فلاں وقت اس نے مجھ پر یہ کام کیا تھا، یا اللہ فلاں وقت اس نے مجھ پر یہ کام کیا تھا۔ تو زمین بھی وہاں پر گواہیاں دے گی، کسی کے حق میں گواہی دے رہی، کسی کے خلاف گواہی دے رہی ہے۔ آج تو انسان سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں سب کی نظروں سے چھپا بیٹھا ہوں، لیکن وہ اس بات سے بے خبر ہے کہ رب بھی دیکھ رہا ہے اور خود ہمارے وجود کے اعضاء ہمارے ان معاملات کو برداشت کر رہے ہیں، اور یہ زمین جس پر ہم کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں، یہ زمین بھی ہمارے معاملات کو محسوس کر رہی ہے، برداشت کر رہی ہے۔ کیونکہ جب بھی کسی نافرمان قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آیا ہے تو عذاب صرف قوم نے نہیں بھگتا، وہ اس علاقے کی زمین نے بھی عذاب بھگتا ہے ان کے ساتھ۔ اور جب رحمت کے آثار آتے ہیں تو رحمت کے آثار انسانوں کے ساتھ زمین بھی برداشت کرتی ہے۔ تو زمین انسان کے پوری حصے دار بن رہی ہے اس کے معاملات کو، تو یہ اس دن گواہیاں بھی دے گی، یہ بتائے گی یا اللہ مجھ پر فلاں وقت اس نے تو نمازیں پڑھتا تھا، یا اللہ یہ میرے اوپر فلاں وقت میں زنا کیا اس نے میرے اوپر، اس نے فلاں وقت میرے اوپر کھڑے کے چوریاں کی ہیں، ڈکیتیاں ڈالی ہیں، یہ ساری خبریں نکال کے بتائے گی۔ اور انسان کے پاس پھر کوئی جواب نہیں ہوگا جس سے وہ اس کی گواہی کو رد کر سکے۔ اس کے ساتھ قرآن ہی بیان کرتا ہے کہ اس دن ہم ان کی زبانوں پر مہرے لگائیں گے اور ان کے ہاتھ پاؤں بولیں گے ان کے خلاف۔ اللہ ان کو گویائی دے گا، ان کو بولنے کی طاقت دے گا، زمین کو بھی دے گا اور ہاتھ پاؤں کو بھی دے گا۔ تو اس دن خبریں بیان کرے گی، اور یہ کیوں بیان کر رہی ہے؟ کیونکہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، تیرے رب نے زمین کو حکم دے دیا ہے کہ تو بول تیرے اوپر کیا ہوتا رہا ہے، تو بتا ان کو کہ یہ تیرے اوپر کیا کرتے رہے ہیں۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، فرمایا پھر اس دن حشر کے میدان میں جب یہ حاضری ہوگی ان کے حساب و کتاب کے لیے، اس دن یہ الگ الگ جماعتوں کی صورت میں ہوں گے، الگ الگ جماعتوں کی صورت میں، ہر دین والے کی الگ الگ جماعت۔
یہودیوں کی الگ گروہ ہے، عیسائیوں کا الگ گروہ ہے، امت محمدیہ کا الگ گروہ ہے، نوح کا الگ گروہ ہے، ابراہیم کا الگ گروہ ہے۔ ہر نبی کے اپنی اپنی الگ الگ جماعت ہے، الگ الگ حساب و کتاب کے لیے الگ الگ ٹولیاں بنی ہوئی ہیں۔ کافروں کا الگ گروہ ہے۔ ایک تو یہ مراد کہ اس وقت حشر کے میدان میں ان کے الگ الگ گروہ ہیں حساب و کتاب کے لیے، اور حساب و کتاب ہو جانے کے بعد پھر ان کی الگ الگ جماعت ہے۔ ایک اصحاب یمین ہو گئے، ایک اصحاب شمال ہو گئے، ایک دائیں ہاتھ والے، ایک بائیں ہاتھ والے۔ کچھ کے چہرے سفید ہو گئے، وہ ایک گروہ بن گیا جنتی لوگوں کا، کچھ کے چہرے سیاہ ہو گئے، وہ دوسرا گروہ بن گیا جہنمیوں کا۔ کچھ ٹولیوں کی صورت میں جنت کو جا رہے ہیں، کچھ ٹولیوں کی صورت میں جہنم کو جا رہے ہیں۔ رب نے وہ منظر بھی پیش کر دیا اس آیت کے اندر، یومئذ یصدر الناس، اس دن لوگ لوٹیں گے، حشر کے میدان کی طرف بھی لوٹیں گے الگ الگ گروہوں کی صورت میں، یعنی اپنے اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے، اپنے اپنے نبی کی قیادت میں لوٹیں گے وہاں پر۔ اور حشر کا میدان وہاں پر کلیئر ہونے کے بعد، حساب و کتاب مکمل ہونے کے بعد، وہ اس حشر کے میدان سے جنت کی طرف بھی الگ الگ ٹولیوں کی صورت میں جائیں گے۔ امت محمدیہ کی جماعت الگ جا رہی ہوگی، موسیٰ علیہ السلام کے امتی الگ جا رہے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے امتی الگ جا رہے ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں آنے کے اعتبار سے تو ہم سب سے آخری امت ہیں، دنیا میں آنے کے اعتبار سے ہم سب سے آخری امت ہیں، لیکن جنت جانے کے اعتبار سے ہم سب سے پہلی امت، سب سے پہلا گروہ ہمارا ہوگا جو جنت کو جائے گا۔ ہمارے بعد دوسری امتیں جنت میں جائیں گی، سب سے پہلے اس امت کے افراد جنت میں جائیں گے۔ وہاں سے جب لوٹیں گے حشر کے میدان سے جنت کی طرف، تب بھی الگ الگ جماعتوں کی صورت میں یہ وہاں سے لوٹیں گے۔ اور وہاں حشر میں پیشی کیوں کی گئی ہے؟ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ رب نے تو دیکھ لیے، رب نے تو ہمارے سارے اعمال دیکھے ہوئے ہیں، وہ ہمارا نتیجہ بھی اس نے بنایا ہوا ہے، لیکن وہ اس نے حاضری اس لیے کی ہے تاکہ انہیں بھی ان کے اعمال دکھا دیے جائیں کہ لو جی یہ آپ کر کے آئے ہو۔ جس طریقے سے بسا اوقات ہوتا ہے کہ پیپر بچے دیتے ہیں، چیک بھی ہو گئے، نمبر بھی لگ گئے، رزلٹ بھی تیار ہو گیا، لیکن پھر بسا اوقات کبھی کبھار اسکول والے یا کالج والے وہ پیپر جو ہیں بچوں کو بھی دکھاتے ہیں، لو جی یہ آپ کی کارکردگی ہے، یہ دیکھ لو اور دیکھو اس میں آپ نے کیا غلطیاں کی ہیں، انہیں بھی دکھائے جاتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے وہ حشر کا میدان اس لیے قائم کیا ہے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں، ورنہ نتیجہ تیار ہو چکا ہے اور رب نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، انہیں دکھانے کے لیے یہ حشر کا میدان قائم کیا ہے۔ اور پھر رب نے یہ بھی حقیقت واضح کر دی کہ دنیا کے اندر انسان کوئی بھی عمل کرے، بڑا عمل یا چھوٹا عمل، نیکی کا ہو یا برائی کا ہو، وہ یہ نہ سمجھے کہ رب ذوالجلال اس کو ضائع کر دے گا یا اس کو حساب میں نہیں لائے گا۔ مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا، جو ذرہ کے وزن برابر بھی نیکی کرے گا، یَرَہُ، وہ اس نیکی کے عمل کو بھی دیکھے گا کہ رب ذوالجلال اس نیکی کا، اس چھوٹی سی نیکی کا عمل بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھ کے رکھا ہے، اس کو ضائع نہیں کیا ہے، چھوٹی سا۔ اور ذرہ کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ذرہ ریت یا مٹی کا ہی ذرہ ہے، جب انسان اپنا ہاتھ یا انگلی زمین پر لگا کے اٹھاتا تو بالکل باریک باریک ذرے زمین پہ لگتے ہیں، وہ ذرات ہیں کئی زیادہ، ان میں سے صرف ایک ذرہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بالکل چھوٹا سا ہے، لیکن رب ذوالجلال نے چونکہ وہ دن انصاف کے لیے رکھا ہے، اس دن میں وہ ظلم نہیں کرے گا کسی کے اوپر، تو اگر ایک ذرہ برابر بھی نیکی کسی کی ہوگی، رب ذوالجلال اس کو بھی وہاں پر حاضر کرے گا تاکہ اس کا بھی اسے ثواب دیا جائے، اس کا بھی اسے انعام ملے۔ اور اسی طریقے سے جس نے اگر ایک ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہے یا برائی کی ہے، وہ اس برائی کو بھی وہاں پہ دیکھے گا کہ اس کے نامہ عمل وہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ ہاں پھر یہ کہ اللہ کا الگ سے احسان ہوگا کہ اللہ اگر وہ چاہے تو اس کا اس سے مواخذہ نہ کرے، اس کو اس کا عذاب نہ دے، لیکن درج ضرور کی ہوئی ہے۔ ابوبکر صدیق کے بارے میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے صدیق میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، نبی علیہ السلام نے یہ دو آیتیں تلاوت کی آخری، صدیق اکبر نے اپنا ہاتھ کھانے سے روک لیا اور رونے لگ پڑے۔ جب یہ آیتیں اس نے پڑھی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، صدیق اکبر نے اپنا ہاتھ روک لے، رونے لگ پڑے۔ نبی علیہ السلام نے کہا ابوبکر کیوں روتے ہو، کیا ہو گیا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول جی، کیا مجھے میری چھوٹی، یہ ذرہ کے برابر چھوٹی چھوٹی غلطی بھی وہاں پہ دیکھنی پڑیں گی جا کے؟
اگر مسلمان ہو کر ہمیں چھوٹی چھوٹی غلطیاں وہاں دیکھنی پڑیں گی، پھر تو معاملہ بڑا مشکل ہو جائے گا، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کیا ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کو تکلیفیں آتی ہیں، کچھ تکلیفیں وجود میں جسمانی برداشت کرنی پڑتی، بیماریوں کی حالات میں برداشت کرنی پڑتی ہیں، کچھ مالی تنگی برداشت کرنی پڑتی ہے، کچھ اپنے گھر والوں میں تکلیفیں ہیں وہ محسوس برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ تو دنیا میں اتنی بے شمار جو تکلیفیں رب ذوالجلال انسان کو دیتا رہتا ہے، ان کے سبب رب ذوالجلال یہ گناہ بھی معاف کرتا رہتا ہے انسان کے۔ تو دیکھنا تو ضرور پڑے گا، رب یہاں دنیا میں ان کو یہ حساب دے کر ان کا کھاتہ مکمل کرنا شروع کر دیتا ہے، تاکہ آخرت میں جب یہ آئیں تو پھر یہ ان کے کھاتے میں یہ گناہوں کا حساب ہو چکا ہو۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال بڑا رحیم اور بڑا کریم ہے، جب ایک گناہ کے عوض وہ سزا یا اس کا جرمانہ دنیا میں دے دیتا ہے تو پھر دوبارہ آخرت میں اس کا حساب نہیں کرتا، وہاں پر نہیں اس کو پوچھتا ہے ہاں بھائی اس کا کیا حساب کریں گے اب۔ تو آپ نے فرمایا کہ دنیا میں رب ذوالجلال ان کا حساب شو کر دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں پریشانیاں دیکھ کر، کبھی کوئی کانٹا لگ گیا، کبھی کوئی تکلیف اور آ گئی، تو رب ذوالجلال ان تکلیفوں اور مصائب کی وجہ سے انسان کے ان گناہوں کا بھگتان کرتا رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کہ جب کافر انسان نیکیاں کرتا ہے تو رب ذوالجلال اس کی نیکیاں بھی ضائع نہیں کرتا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ آخرت میں اس کو اس نیکی کا صلہ نہیں ملے گا، کیونکہ وہاں صلہ ملے گا جس کے عمل کے پیچھے بنیاد ایمان کی ہوگی، لیکن رب اس کی نیکی ضائع نہیں کرتا ہے، تو اس کی نیکی کے عوض رب ذوالجلال دنیا کے اندر اس کو آرام و آسائشیں عطا کرتا ہے، اس کو مال کی فراوانی عطا کرتا ہے، اس کو بیوی بچوں کے اندر گھر بار کے اندر سکون اور اطمینان عطا کر دیتا ہے۔ تو وہ جو رب ذوالجلال اس کو دنیا کے اندر خیر عطا کر رہا ہے، وہ ساری خیر، وہ ساری نیک نامی اس کے نیک اعمال کا عوض بنا کر اب اس کو یہیں پہ دے دیتا ہے۔ جب یہ آخرت میں جائے گا تو اس کے کسی نیک اعمال کا عوض لینے کا یہ وہاں مستحق نہیں رہے گا، کیونکہ رب ذوالجلال کے سارے نیک اعمال کا اس کو بدلہ دنیا میں دے چکا۔ اور اس طریقے سے ایک مومن، ایک خالص اور پکے مومن انسان کو اس کے گناہوں کا معاملہ رب دنیا میں تکلیفیں دے کے صاف کر چکا۔ ٹھیک ہے جی، اس کو پڑھ دوبارہ کر لیں اس کا۔ اذا زلزلت الارض، جب ہلایا جائے گا زمین کو، زلزالہا، ہلانا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، اور نکالے گی زمین، أَثْقَالَهَا، اپنا بوجھ، وَقَالَ الْإِنسَانُ، اور کہے گا انسان، مَا لَهَا، کیا ہو گیا اسے، یومئذ، اس دن، تحدث، یہ بتائے گی، اخبارہا، اپنی خبریں، بِأَنَّ رَبَّكَ، کیونکہ تیرے رب نے، اوحا لہا، حکم دیا اس کو، یومئذ، اس دن، یصدر الناس، لوٹیں گے لوگ، اشتاتا، الگ الگ جماعتوں میں، لیوروا، تاکہ وہ دکھائے جائیں، اعمالہم، اپنے اعمال، فمن یعمل، پس جو کرے گا، مثقال ذرۃ، ذرہ کے وزن برابر، خیرن، نیکی کو، یراہ، وہ دیکھے گا اسے، ومن یعمل، اور جو کوئی کرے گا، مثقال ذرۃ، ذرہ کے وزن برابر، شرن، برائی کو، یراہ، وہ دیکھے گا اسے۔